الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، مجھ سے پہلے استاذ العلماء مخلص باللہ ہمارے اکابر کی نشانی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ نے جو تقریر کی، ارشادات فرمائے، میرا ذہن میں تو تھا کچھ اور بیان کرنے کا، لیکن انہوں نے ایک حدیث کی طرف توجہ دلا دی اور میری تمہید آسان کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام دنیا کی اقوام تم پر ایسے جھپٹیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر جھپٹتی ہے. اکلا، ایک تو یہ جملہ ہے سمجھنے والا، یہ پیغمبر کی زبان ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والے وقت کے بارے میں کوئی بات کریں یا احکام کی تبیین یا تشریح میں کوئی بات کریں، یہ بات بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے جو پیغمبر کریم کی زبان پہ جاری کی گئی. اور یہاں آپ نے جو مثال دی ہے اس میں غور کریں کہ اقوام عالم
جمع ہوں گے جیسے دسترخوان پہ کھانے والے جمع ہوتی ہیں. اور اگر اس میں غور کریں تو اس میں ایک اور حقیقت بھی ہے کہ اقوام عالم وہ تمہارے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، تمہارے معیشت پہ قبضہ کرنے کے لیے، تمہارے نظام پہ قبضہ کرنے کے لیے اکلا. تو اس اکلا کے ساتھ جو مثال دی، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ کفار تم پہ کیا لینے کے لیے دوڑیں گے، ان کا مقصد تمہارے معاشی وسائل پر قبضہ کرنا ہوگا اور تمہاری چیزوں کا تم سے چھیننا ہوگا. دوسرا نقطہ اس حدیث میں جو قابل غور ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ سوال، اس سوال میں بڑا معنی ہے کہ من قلت نحن یومئذ، من قلت نحن یومئذ، کیا اس زمانے میں نحن سے مراد کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے وہ تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ ذرا اس سوال میں آپ غور کریں، تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ صحابی کا یہ سوال صحابہ کی جرت، بہادری، ہمت اور شجاعت سے عبارت ہے کہ یہ بات سمجھ آئی نہیں رہی کہ دنیا کے کافر تم پر حملہ آور ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ تھی جس کو اللہ نے اولئک حزب اللہ کا مقام عطا کیا، اور یہ ایسی حزب اللہ تھی کہ دنیا کفر ان کے نام سے بھی لرزہ بر اندام تھی، دنیا کی طاقتیں ان کے نام سے بھی ڈرا کرتی تھی. آپ اندازہ کریں آج کی جو ظاہری حکومتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ، اور یہ اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، مدینہ منورہ میں بیٹھ کے خط لکھ رہے ہیں، اور کس کو؟ روم کے بادشاہ ہرقل کو، جس کے پاس لاکھوں افواج، مادی قوت، اسلحہ، سب کچھ موجود ہے، اور پیغمبر کریم خط لکھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، اور اس خط میں پیارے پیغمبر دعوت دینے کے ساتھ ایک ہی جملہ لکھتے ہیں، اسلم. اگے کہتے سنا نے اگے اسلم تسلم، اسلم بندہ بن من، اسلم کل دا بندہ بن من، اللہ دا بندہ بن. اسلم اسلام لے آپ بچ جائے گا، محفوظ رہے گا. اگر آپ اس جملے کا وزن دیکھیں کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، مادی قوت ہے، وسائل ہیں، اور اس وقت کی سپر طاقت کا وہ حکمران اور فرما روا ہرقل، اور مدینہ منورہ میں پیغمبر کریم خط لکھتے ہیں، اور خط میں یہ جملہ آتا ہے کہ آئے روم کے بادشاہ میری اطاعت قبول کر تو بچ جائے گا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یا نہیں؟ یہ کوئی معمولی خط تھا؟
پھر وہ خط پہنچا اس بادشاہ کے سامنے، اور جب وہ خط پڑھا، بعض روایات میں ہے کہ جو ہی خط سنایا جا رہا تھا وہ ہیراکل کانپ رہا تھا پیغمبر کریم کا خط سن کر، اور پھر خط کے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس نے عرب کے لوگوں کو بلایا۔ یہ صلح حدیبیہ کا دور تھا، اور اس وقت عربیوں کے قافلہ کے سپہ سالار وہ ابو سفیان تھے جو وہاں اس کے ملک میں موجود تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو بلایا، انٹرویو لیا، 11 سوال کیے، اور 11 سوالوں کا جواب لے کر آخر میں روم کا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ جو تم نے بتایا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ آدمی میرے اس قدموں والی زمین کا بھی مالک ہوگا، جہاں پر میرے قدم ہے یہاں پر بھی اس کی حکومت آئے گی، اور جہاں تک یہ پہنچے گا یہ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے ہرقل۔ اور پھر ابو سفیان کہتا ہے کہ جب ہم نکلے نا ہرقل کی مجلس سے تو میں نے کہا آمیرا یار گل تے بہوں ود گئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ تے بہوں اتنے چلا گئی ہے، اس دے کولوں انہاں گوراں دا بادشاہ ہی ڈر رہی ہے، یہ گوراں دا بادشاہ وہ بھی نہ کولوں کب رہے۔ تو اصحاب پیغمبر نے یہ جرت دیکھی تھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جرت سیکھی تھی، یہ بہادری دیکھی تھی، اور یہ جرت سیکھی تھی۔ اس لیے صحابی پریشان ہو کے کہتا ہے کہ من قلتن نحن یومئذ، اللہ کے محبوب ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ کافر ہمت کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے تو وہ ماحول دیکھا تھا، 70 زخمی ہیں، 70 کٹ چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ آدمی اطلاع دیتا ہے کہ مشرکین دوبارہ پلٹ کے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور جب یہ سنتے ہیں تو زادتہم ایمانا، زادوہم ایمانا، اور ان کے ایمان اور جوش بھرتے ہیں اور جلا پیدا ہوتی ہے، اور لفظ کیا آتے ہیں حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ۔ اب اس جماعت کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ ایک وقت آئے گا کافر تم پہ ٹوٹ پڑیں گے، تو یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ کافر کیسے ٹوٹیں گے، اور یہی وہ بات تھی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب یہ کیسے ہوگا؟ یہ بات سوال بھی سوچنے والے، اور اس پہ چلوں تو ساری رات گزر جائے گی۔ کیسے ہوگا؟ ممکن کیسے ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے، تھوڑے نہیں ہوگے، بل انتم کثیر ولکنکم، فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تم ایسے ہوگے جیسے فلڈ اور سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اس کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا، سیلاب کا ایک متعین رخ نہیں، لین نہیں، قائد نہیں۔ فرمایا تم ایسی حالت میں ہوگے کہ تمہارا قائد نہیں ہوگا، تمہارے قائدین وہ نہیں ہوں گے، تمہیں منظم کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تمہیں کسی ایک لڑی میں پرونے والا کوئی نہیں ہوگا، تم ایسے ہوگے کہ غصہ اس سیل
جس طرح سیلاب آتا ہے اور سیلاب میں کہیں درخت جا رہے ہیں، کہیں جانور جا رہے ہیں، کہیں تنکے جا رہے ہیں، کہیں اور چیزیں اپنے رخ پہ جا رہی ہے، اور سیلاب کی جھاگ اور سیلاب کا کوئی رخ نہیں ہوتا، اسی طرح تمہیں بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا اور تمہارے مولوی پیر اصل میں بے ایمان ہو جائیں گے، قائد نہیں ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ نہیں کھولتے جو مولوی ناراض نہ ہو جائے۔ قائد نہیں رہے گا، سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا دو چیزیں آ جائیں گی، ایک اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا۔ مسلمان کا بھی ایک روب ہے نا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ہیبت اور روب عطا فرمایا تھا کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا اور پیغمبر کریم کے دبدبا اور روب سے وہ کانپ جاتا تھا۔ آپ کو اللہ نے روب عطا کیا، ہر پیغمبر کو روب عطا کیا، دبدبا عطا کیا۔ یہ وہی روب تھا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں اس روب کو سلطان مبین سے بھی تعبیر کیا، ہیبت موسوی، سلطان مبین، یعنی حضرت موسیٰ کو وہ ہیبت عطا کی کہ فرعون جیسا خر دماغ اور فرعون جیسا بدماش جس کو قرآن نے کہا انہو طغی، اس طغی، یہ طاغی اور یہ باغی، جب موسیٰ پیغمبر سامنے کھڑے ہوئے تدبیریں تو کرتا رہا لیکن حضرت موسیٰ کی طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ یہ روب عطا کرتا ہے، پیغمبر کریم کو روب عطا کیا، اور پیغمبر کے جلال اور روب کا مظہر اتم بنایا فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ کا یہ روب ہے، بخاری میں حدیث ہے، پیغمبر کریم دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے لگے، صحابہ کرام وہ بھی درختوں کی چھاؤں میں پھیل گئے، اور جب آپ سو گئے تو ایک ڈرپوک مشرک ہمیشہ ڈرپوک ہوں، ڈرپوک سمجھتے ہو، بزدل، چھپ چھپ کے وار کرنے والا، خفیہ وار کرنے والا، شرک بزدلی کا نام ہے، توحید بہادری کا نام ہے۔ مشرک کبھی بہادر ہوتا نہیں اور سچا مواحد کبھی بزدل ہوتا نہیں۔ وہ مشرک تھا، اس نے دیکھا سو گئے، اس نے تلوار اٹھائی، وہ پہلے ہی آپ کے پیچھے تعاقب میں تھا، اور جو ہی وہ تلوار مارنے لگا اوپر تلوار کی پیغمبر کریم کی آنکھ مبارک کھل گئی، اور جب آپ نے دیکھا وہ مشرک تھا تو مشرک بولا تو صحیح لیکن اس کی وہ جو قوت تھی وہ ٹوٹ گئی۔ کہتے میں یمنعک منی، اب میری تلوار سے کون بچائے گا تجھے؟ میں یمنعک منی، آج میں تسی آدھے ہو بڑے توحید دے دعوے کر دیا ہوں، دس نہ کون بچا سیا۔ میں یمنعک منی، پیغمبر کریم کی زبان سے لفظ نکلا اللہ، اللہ، تلوار سر پہ اور سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کون بچائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ، پیغمبر کی زبان سے لفظ اللہ نکلا، مشرک تھر تھر کانپنے لگا، تلوار گر گئی۔ پیغمبر کریم نے تلوار اٹھائی، فرمایا میں یمنعک منی، او مشرکا دس سن تینوں کون بچا سی؟ اپنی گل کر۔ آکھن لگا جی بس سنے تسی بڑے رحیم ہو، تسی مہربانی کر سو غلطی ہو گئی ہے،
پیغمبر کریم کو اللہ نے وہ روب عطا کیا، اور یہی روب اصحاب پیغمبر کو ملا۔ تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیکھو اور پیغمبر کے صحابہ کی جلغار پڑھ کے دیکھو، جہاں پر بھی میرے نبی کے صحابہ گئے، ان کے کمانڈر، ان کے امیر، ان کے بڑوں نے صرف ایک آیت میں درج دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ بإذن اللہ۔ تمام صحابہ کی مغازی کا یہی حال ہے۔ تو میرے بھائی، وہاں صحابی کو یہ اشکال ہوا تھا، من قلۃ نحن یومئذ، فرمایا ہوگے تو تم کثرت سے، لیکن وہ کثرت جو ہوگی وہ سیلاب کے تنکوں کی طرح ہوگی، کوئی اس کا رخ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا ان میں دشمن کے دل سے اللہ تمہارے روب کو ختم کر دے گا، اور دشمن تم سے نہیں ڈرے گا، اور تمہارے دلوں میں دشمن کا روب آ جائے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی کیوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا الوہن، وہن، وہن، وہن کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں ہیں، یہ بات ہے سمجھنے والی، دو چیزیں ہیں، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ دنیا کی محبت، کراہیت الموت، اور موت سے نفرت۔ جب کسی قوم میں یہ بیماری آ جائے، دنیا محبوب بن جائے اور دین پر دنیا کو ترجیح دے، دکان عزیز ہے، کاروبار عزیز ہے، زمین اور رقبہ عزیز ہے، پیسہ عزیز ہے، اور دین کی پرواہ نہیں، اور دنیا میں مست ہے، اور رات دن دنیا کی تسبیح پڑھ رہا ہے، میرا دوست، یہ سب سے بڑی بیماری، اور یہ ایسی بیماری ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہے، یہ ایسا زنگ ہے جو نور ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلی تشخیص یہ کی، حب الدنیا، دنیا کی محبت آ جائے گی، اور جو ہی دنیا کی محبت آئے گی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کراہیت الموت، موت سے کراہت، ناپسندیدگی، موت کا سوچو گے بھی نہیں۔ یہ دو جملے بھی بڑا سمجھنے والے ہیں۔ حب الدنیا، سبحان اللہ، حب الدنیا۔ آپ اصحاب پیغمبر کی پوری زندگی دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جس نے پیغمبر کے سامنے اپنے کسی سوال میں یا اپنی کسی تنہائی میں دنیا کا غم کیا ہو۔ ان کا مقابلہ بھی ہوتا تھا تو آخرت کے معاملے۔ حدیث نہیں سنی؟ حضرت عمر کہہ رہے تھے ہر معاملے میں ابو بکر مجھ سے آگے، اس دفعہ میرے پاس مال ہے، ان کے پاس نہیں، اور میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا۔ کبھی اور آپ اور ہم نے بھی سوچے؟ کبھی بھی نہیں۔ مسجد میں پیسے دے رہا ہو نا، دیکھتا ہے اس نے 10 روپے دیے، بڑا پاگل ہے، 5 روپے کافی ہے، مولوی نہیں دیتا، مسجد نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے خود فرماتے ہیں میں نے سوچا اس دفعہ میں آگے جاؤں گا۔ پیغمبر کریم کے پاس مال لایا گیا، حضرت فاروق اعظم کے پاس مال تھوڑا زیادہ آ گیا تھا تو آدھا مال میرے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت صدیق کے پاس مال تھوڑا تھا، حالات ایسے تھے تو انہوں نے جو کچھ تھا وہ پیغمبر کے سامنے رکھ دیا۔ اب پیغمبر بولے رب نے بلوایا، اور بلوایا کیسے؟ سبحان اللہ۔ سوال دو بن سکتے تھے کہ عمر آپ کتنا لائے،
ہاں ابو بکر آپ کتنا مال لائے؟ ایک سوال یہ تھا، اور ایک رخ سوال کا یہ تھا، عمر تو کتنا بچا کے آیا؟ ابو بکر تو کتنا بچا کے آیا؟ اگر سوال کی طرز پہلی ہوتی تو حضرت عمر آگے نکل جاتے، لیکن پیغمبر کریم سوال کیا کیا؟ فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جی آدھا مال۔ ابو بکر کتنا چھوڑ کے آیا؟ فرماتے ہیں اب کئی تو لہم اللہ، اب کئی تو یہ اب کئی تو لہم ہے فیہم نہیں، یا ملا جھوٹ بولتا ہے حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے، تو کہیں بھی نہیں، کیا گھر والوں میں اللہ رسول چھوڑ کے آیا، پھر ادھر بھی چھوڑ کے آیا تو ادھر بھی موجود ہے، لہذا حاضر ناظر، تو اس کو کہہ دو مولوی صاحب بے ایمانی نہ کر، یہاں فی نہیں لام ہے۔ اب کئی تو لہم اللہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، سب کچھ لے کے آیا ہوں، اسی کا نام صدیق ہے، یہی ابو بکر صدیق ہے۔ تو اب حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ گیا، اور میرا خیال تھا کہ اس دفعہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ صحابہ کرام تو سوال یا ریس کس میں کی؟ دین میں ریس ہے، دنیا میں نہیں۔ پھر غریب صحابہ آگے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، یہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں، مال مویشی اور یہ زمیندار لوگ ہیں، یہ تو ہم سے آگے چلے گئے، کیونکہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، وہ بھی جہاد کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ صدقے خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے چلے گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ وظیفہ پڑھو تو تم آگے نکل جاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 34 یہ پڑھو۔ جب ان کو پتا چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، انہوں غریبوں نے پھر شکایت لگائی یہ تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے۔ تو میرا بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصحاب پیغمبر جب بھی پیغمبر کے پاس آتے ہیں تو ریس بھی کرتے ہیں، تو کس کی؟ آخرت کی، دنیا کا تصور نہیں، دنیا کی محبت نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون۔ اور یہ وہ مقدس گروہ تھا کہ پیغمبر کریم نے ایک ایک صحابی کو تعلیم دے دی، یعلمہم الکتاب ویزکیہم۔ پیغمبر کا تزکیہ چلا ایسے کہ پیغمبر کا ہر صحابی اس کے دل میں اللہ کی محبت کے نقش جم گئے، ایمان اتنا تکڑا ہو کے نقش ہو گیا، کتب فی قلوبہم الایمان۔ ایسے ایمان کو کبھی پھر یہی فوج اٹھی، اور حزب اللہ ایسے نہیں فرمایا، یہی فوج اٹھی، کائنات کا نقشہ بدل دیا، فارس اور روم کو الٹا کر دیا، سپر طاقتیں سب زیرو اور زیر ہو گئی، اور یہ عرب سے نکلے افغانستان تک پہنچے۔ کابل کا ذکر ابو داؤد میں موجود ہے، عرب سے نکلے عجم تک پہنچے، اور بات کیا کرتے تھے؟ کہتے ہمارا
اس نے کہا اپنے تلواریں دیکھو، اپنے تیر دیکھو، کمان دیکھو، اتنے تیر رکھے ہو، چھوٹی چھوٹی کمانیں، پرانی تلواریں ہیں، ہمارا اسلحہ بھی دیکھو۔ تھک تو نہیں رہے؟ فلسطین تک میں آتا ہوں، اپنا اسلحہ بھی دیکھو، ہمارا بھی دیکھو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا، ہم آپ کی کچھ ایڈ کر دیتے ہیں۔ ایڈ سمجھتے ہو؟ IMF کا قرضہ وغیرہ، تھوڑا کوئی امداد کر دیتی ہیں، سال کا خرچہ دے دیتی ہیں، تو آپ ہمارے ہاتھوں کیوں مرتے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید مسکرا رہا ہے، وہ نصیحت کر رہا ہے، چلو جتنا پیسے کہتے ہو دے دیتی ہیں، واپس جاؤ، مجھے پتہ ہے تم بھوکے ہو اور تم ادھر اپنی خوراک کے لیے آئے ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ تجھے کسی نے غلط بتایا، ہم نے سنا ہے کہ تم جو گورے ہو نا، تمہارا خون بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ تمہارا خون بڑا چسکے والا ہے، تو ہم اس خون کے پیچھے آئے۔ رہ گیا یہ مسئلہ تلواریں اور تیر اور کمان، فرمایا سن نحب الموت کما تحبون الشراب، نحب الموت کما تحبون الشراب، فرمایا بے ایمانا جس طرح تانوں شراب دا چسکا نا اور شراب کو تم پسند کرتے ہو، ہم محمد کے غلام اسی طرح موت کے عاشق ہیں۔ نحب الموت کما تحبون الشراب، یہ وہ جماعت تھی، اس لیے جہاں بھی گئی اللہ کی نصرت کی چادر رہی اور اسلام کا جھنڈا یہ ہمیشہ سر بلند رہا۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، قرآن مقدس نے دو مقام ایسے ہیں قرآن کریم کے جس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ کی، یعنی دو لفظوں کے ساتھ تنبیہ کی، مقام زیادہ ہے۔ فرمایا دھوکہ نہ کھانا۔ دھوکہ سمجھتے ہو جی؟ دھوکہ جانتے ہو نا، کیوں پریشان ہو گئے؟ دھوکہ یہ لفظ دو طرح ہے، ایک لفظ ہے الغرور غین پر زبر کے ساتھ، اور ایک آئے الغرور غین پر پیش کے ساتھ، جس کو مولوی لوگ کہتے ہیں ضمہ کے ساتھ، غرور غرور۔ اور یہ مضمون سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں، اور سورہ فاطر آیت نمبر 5 میں، اور سورۃ الحدید آیت نمبر 20 اور 14 میں، یہی ایک مضمون قرآن لے کے آ رہا ہے۔ بس یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ مضمون کیا ہے، اور بھی کئی مقام ہیں، لیکن ملتے جلتے الفاظ انہی آیات میں ہیں، جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر سامان دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور، غرور کا لفظ آیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا غرکم باللہ الغرور، غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، تمہیں الامانی نے دھوکے میں رکھا۔ ایک دنیا کی محبت، دنیا کی زندگی، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور دوسرا دھوکے کا سامان الامانی۔ یہ سورۃ الحدید میں بالکل ایک صفحے پہ الامانی
دوسرے صفحہ پہ حیات دنیا، بس اسی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ دنیا کی محبت یہ ایک دھوکہ ہے، اور ایسا دھوکہ ہے نہ مولوی کو سمجھ آئے، نہ پیر کو سمجھ آئے، نہ خطیب کو سمجھ آئے، نہ دنیا دار کو سمجھ آئے۔ یہ دنیا کی محبت ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزیں ہیں، زن، زر، زمین۔ کتنی چیزیں؟ زن، زر، زمین۔ بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ زن، بیوی، بچے بھی اس میں آ گئے، اولاد بھی اس میں آ گئی۔ زر، مال و دولت، سرمایہ، زمین، پراپرٹی، پوری دنیا یہ 3 چیزوں سے عبارت ہے۔ زر، زن، زمین۔ فرمایا یہ 3 چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، انہی کی ہرس میں زندگی تباہ نہ کرنا۔ انہی کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اسی کا لالچ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو یہی چکر پڑا ہے کہ میری دنیا بن جائے، اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، پیسے زیادہ ملے، دکان چل جائے، میرا کوٹھی بڑی ہو، اسی پہ فخر ہے، اسی پہ فخر ہے۔ اللہ نے فرمایا اوے لوگو یہ تمہارا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے ٹھگیچو نہیں، ٹھگیچنا نہیں، یہ تو دھوکہ یہ نرا دھوکہ ہے۔ توجہ کر، اتنا بڑا دھوکہ ہے، جب پتہ چلتا ہے دھوکہ ہے تو اس وقت سر سے گزر جاتا ہے۔ یہ جا کے پتہ چلتا ہے جب موت کے فرشتے آتی ہیں اور موت روح پاؤں سے نکلتی ہے، نکلتی اس اسٹیشن پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے، حلقوم پہ۔ اب یہاں یہ آخری اسٹیشن ہے، یہاں جب روح پہنچتی ہے اب روتا ہے، اب دھوکہ، اب سمجھ آیا زندگی ضائع کر دی۔ میں نے سمجھا دکان میں کامیابی ہے، مال میں کامیابی ہے، اولاد میں کامیابی ہے، دنیا میں کامیابی ہے۔ اب اللہ کے سامنے روتا ہے اور کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے اللہ مینوں واپس کر، ارجعون، میری روح کو واپس کر دے۔ کیوں واپس جا رہا ہے؟ دکانوں کے لیے، مکانوں کے لیے، نوکروں کے لیے، چاکروں کے لیے۔ بادشاہ بھی کہتا ہے ارجعون، غریب بھی کہتا ہے ارجعون۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھ سے اعمال صالحہ رہ گئے، نہ ایمان کی فکر کی، نہ عمل صالح کی فکر کی۔ اب مجھے قیمت سمجھ آ گئی، عمل صالح کی بھی، ایمان کی بھی۔ اب مجھے واپس کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا ہوبا کلمت ہوبا قائلہا، یہ اس کے دل کی بھڑاس ہے جو وہ نکال رہا ہے۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ہن روح پھر اس جسم میں جا سکتی نہیں۔ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، رو رہا ہے۔ تو پہلا مسئلہ میرا بھائی، اے دنیا دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، اچانک موت آ گئی، سب کچھ ختم۔ ارب پتی ہے، بادشاہ ہے، دنیا کا بڑا بادشاہ ہے، لیکن 1 سیکنڈ میں انقلاب برپا ہو گیا، روح گھنڈی سے نکل گئی، بادشاہیاں ختم۔ اتنا بڑا انقلاب، حتیٰ کہ ساری دنیا کٹھی ہو جائے، دنیا کے ڈاکٹر، مال و دولت سارے مل جائیں، 1 سیکنڈ بھی تجھے مہلت نہیں مل سکتی۔ اور پھر جا رہا ہے، سارے بینک بیلنس پیچھے، کوٹھیاں پیچھے، مال پیچھے، اور
یہ کیسے جا رہا ہے؟ دنیا میں بڑے قیمتی جوڑے پہنتا تھا، 50,000 ہزار کا جوڑا، لاکھ کا جوڑا، آج جا رہا ہے کس جوڑے میں؟ کفن بھی لٹھے دا، بالکل ایک جیا تے لٹھے دا کفن، اے نہیں کہ ملک دا کفن قیمتی سونے دا، نہیں، ایک جیا کپڑا لٹھے دا، اور آج اسی لٹھے میں جا رہا ہے۔ آگے قبر میں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں لگے ہوئے، اے سی نہیں، کوئی اینٹیں نہیں، اسی طرح مٹی ہے، اور چند دن کے بعد تیرا جسم بھی بگڑ جائے گا، اور اس جسم کو کیڑے کھائیں گے، کیڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ جس جسم کو سنبھالتا رہا اللہ کی بغاوت میں، جس جسم کو پیار کرتا رہا اور جسم کی خواہشات پہ عمل کرتا رہا اللہ کا باغی بن کے، وہ سب کچھ تیرا جسم مٹی سے مٹی ہو جائے گا، روح گرفتار ہو جائے گا، اس کو مار کٹائی شروع ہو جائے گی، اور پھر میرا بھائی جو مال اکٹھا کیا تھا وہ تیرے رشتہ داروں کا ہے، اب بیوی بھی تیری نہیں رہی، اولاد بھی تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنے کی توفیق نہیں، وہ جائیداد پہ لڑ رہی ہے، وراثت پہ لڑ رہی ہے، اور وہ اپنا جیلوں میں جا رہی ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا؟ اللہ نے تجھے دنیا دی تھی تاکہ تو اپنی آخرت کو سنوار، اور تو ایسا پاگل بن گیا، تو نے دنیا کے ساتھ محبت کی، تو دنیا ہے ہی بے وفا، ہے ہی مسافر خانہ، اس لیے فرمایا اے کائنات والو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، اور یہی محبت دنیا والی، یہی حجاب بنتی ہے، اور اسی سے موت سے پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج امت اسی کا شکار ہے، حکمران ہوں یا عوام اکثر، مولوی ہوں یا پیر اکثر، آج کی بیماری یہی ہے، دنیا کی محبت، دنیا ملے، خطیب تقریر کر رہا ہے، فیس اچھی ہونی چاہیے، پیر مرید بنا رہا ہے، ہدیہ اچھا ہونا چاہیے، اور دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ اس امت کے لیے الوہن کا مسئلہ ہے، اسی لیے آج پوری دنیا کا کفر جمع ہو گیا، اور آپ اندازہ کریں کہ مسلم قوم میں دنیا کی محبت کتنی ہے، 57 اسلامی ملک، کتنے؟ اور ان میں ہمارا ملک ایٹمی ملک، ترکی جیسا مضبوط ملک، عرب جیسے، سعودی عرب جیسے مضبوط ملک، اور یہ اتنے پاورفل، اور اسرائیل ہے کتنا؟ خدا کی قسم، یہ جو 57 ملک کے قبرستان، یہ سارے حکمران ہیں، یہ اکٹھے ہو کر وہاں اسرائیل کے کنارے پہ پیشاب کرے تو وہ بہہ جائے گا۔ اسرائیل ہے کتنا؟ تھوڑا سا ٹکڑا ہے، لیکن اتنا بدماش کہ اقوام متحدہ جو اقوام المنافقین، وہ اقوام متحدہ وہ بھی نہیں روک سکتی، یورپی یونین نہیں روک سکتی، اور مسلم ممالک کہ یہ سارا گروہ یہ نہیں روک سکتا، اور حکمران نہیں روک سکتے۔ ایٹم رکھا، لاکھوں کی فوجیں موجود ہیں، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں او جی یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ میرا بھائی، زبان سے کہنا، اس سے قیامت کے دن تو اللہ کی مار سے بچ نہیں سکتا۔ مسلمان پہ حق یہ ہے، جب ایک جگہ مسلمان تڑپے تو پوری امت تڑپنے لگ جائے۔ مسلمان تو تب ہے، لیکن کیا ہے؟ دنیا کی محبت، میری دکان چلتی رہے، میرا مکان چلتا رہے، میرے پیسے، اور پھر اگر ایٹمی پروگرام
پاکستان کا آج اسرائیل کے خلاف کام نہیں آتا تو اس ایٹم بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کب کام دے گا؟ تو جہاں پر بھی اقتدار کی محبت، دنیا کی محبت اور عرب دنیا کی محبت، اور یاد رکھو پیغمبر کریم طبرانی میں حدیث ہے، فرمایا جب ظالم ظلم کرتا ہے اور جو آدمی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا اور ظلم کا ہاتھ نہیں روکتا، اللہ اس کو بھی ظالم کی بھیڑ چڑھا دیتی ہے، بچتا وہ بھی نہیں ظلم سے۔ اور آج اسرائیل بدماش کا صرف غزہ پہ فلان نہیں، گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، اور اس نے اعلان کر رکھا ہے اپنے نقشے میں کہ سعودی عرب کے علاقے بھی میں حاصل کروں گا، اور جہاں سعودی خیبر تک وہ یہودی واپس آنا چاہتا ہے، مدینہ منورہ تک واپس آنا چاہتا ہے، لیکن غزہ میں وہ صرف تمہارے ایمان کو آزما رہا ہے کہ مسلمانوں میں ایمان کی کتنی طاقت ہے، اور وہ طاقت آپ نے دیکھ لی ہے کتنی۔ سب سے پہلی بے غیرتی ہمارے حکمرانوں کی۔ اگر کوئی مسلمان ایمان والا حکمران ہوتا، خلافت عثمانیہ کا دور تھا اور عبدالحمید یہ آخری عثمانی خلیفہ، اس وقت سے یہودیوں کی سازشیں چل رہی تھی، اور یورپ میں ایک ملک نے پیغمبر کریم کی گستاخی کی تو سلطان عبدالحمید میدان میں آئے، اور صرف وہاں میڈیا نہیں تھا اور بھی کوئی چیز نہیں تھا، صرف ایک چٹ لکھی کہ اب اس ملک نے میرے نبی کی بے ادبی کی اور اچان میں گستاخی کی، لہذا اس ملک کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اتنا لفظ کہا تھا سلطان نے، پورا یورپ گھٹنوں کے بل گر کے سلطان سے معافی مانگنے لگا تھا۔ اور آج تمہیں لگایا کرکٹ پہ یہ جنگ ہو رہی ہے، تمہیں لگایا موبائلوں پہ، نوجوان موبائل میں لگائے، اور کرکٹ پہ لگایا مقصد جہاد سے دور کرنا، جہاد کا متبادل تمہیں دے دیا، اور جو کرکٹ کے میچ کھیلے جا رہے ہیں پوری نوجوان لڑکیاں لڑکے اسی میں مست بیٹھے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ یہ یہودیوں کا کھیل، یہ آیا ہی تجھے جہاد سے دوسرا متبادل راستہ دینے ہیں، تجھے موبائل دے دیا، اور ٹچ موبائل، نوجوان رات دن اس موبائل پہ فحاشی، بے حیائی یا گیمیں کھیل رہا ہے، اور وہ خود یہود اور نصارہ وہ جمع ہو کے امت مسلمہ کو قتل کر رہے ہیں۔ میرا بھائی تیری سوچ کہاں گئی؟ تیری موبائل کے اندر ہے، اور تیری دنیا کی اسی محبت کے اندر ہے۔ پیغمبر کریم نے جو فرمایا تھا البان، آج امت اسی بان کا شکار ہو چکی ہے۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط پڑھو ختم کرتی ہیں۔ اہدنا الصراط اگے غیر کون المغضوب، ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ مغضوبین سے بچانا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جن پہ تیرا غضب ہوا، اور یہ کون ہے غضب والے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ یہودی ہیں جن پہ اللہ کی مار پڑی، اللہ کا غضب ہوا، اور وہ نصرانی ہیں جو الضالین، ایک مصداق ایک فرد الضالین کا، وہ نصرانی ہے، اور مغضوب کا یہ یہودی ہے۔ ہر نماز میں کہتے اللہ ہمارا یہودیوں سے بھی تعلق نہیں، نصرانیوں سے بھی تعلق نہیں، نماز میں یہ کہتے ہیں، اور چہرے پہ یہودیت، شادیوں میں یہودیت، خوشیوں میں یہودیت، رسموں میں یہودیت، لباس میں یہودیت، ذہن میں یہودیت،
تعلیم میں یہودیت، تو پھر کیسے تو مسلمان ہے؟ نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب، اور پھر تیرے چہرے پہ، لباس پہ، رہن سہن پہ، رواج پہ وہی نصرانیت ہے، وہی یہودیت ہے۔ تو میرا بھائی، جب تم نے تہذیب بھی ان کی لے لی، مسلم کہلوا کے محمد کی تہذیب بھی چھوڑ دی، محمد مصطفیٰ کی سنت کی پرواہ نہیں، یہود نصارہ کے طریقے تیرے گھر میں ہیں، تیری شادیوں میں ہیں، تیری غمیوں میں ہے، تو اسرائیل کا بائیکاٹ کیسے کرے گا؟ بائیکاٹ یہاں سے شروع ہوگا، سب سے پہلے یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑنا ہوگا۔ چھوڑیں گے؟ پیپسی بعد میں، پہلے گھر سے یہودیت نکال۔ اور یہ بھی میرے نبی نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاع۔ فرمایا تم پہلوں کے نقشے قدم پہ چلو گے بالکل ہو بہو، حتیٰ کہ پہلوں میں اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی ہوگی، فرمایا اس امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ اجل یہود و نصارہ۔ فرمایا من ہم، اور کون؟ یہی یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں۔ آج امت یہود و نصارہ کے نقشے قدم پہ جب چلے گی، سنت محمد مصطفیٰ کو چھوڑے گی، تو یہ صرف غزہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کے کئی نمونے آئیں گے۔ تو میرا بھائی، جو نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے اللہ یہودیوں سے بچا اور گمراہوں سے بچا، یہ بچنے کی کوشش بھی کرنا میرا بھائی۔ اور ہمارے حکمران جو کہتے ہیں یہودی ہمارے دوست ہیں، اسرائیل ہمارا دوست ہے، اور ٹرمپ جیسا شیطان ہمارا دوست ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ان سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى، ہاں لوگوں، یہود نصارہ کو دوست نہ سمجھنا، اور یہودی نصرانی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ لن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک تم یہودی بن نہیں جاتے، نصرانی بن نہیں جاتے، اس وقت تک نہ ٹرمپ راضی ہوگا نہ نیتنیاہو راضی ہوگا۔ اس وقت تک یہود و نصارہ کو تم راضی نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھو، میں شاباش خراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطین کے مجاہدین کو، غزہ کے مجاہدین کو۔ خدا کی قسم، یہ بیت المقدس پتہ نہیں کب فتح ہوا تھا، فاروق اعظم کے زمانے، اور فتح کس نے کیا تھا؟ شکر ہے تمہیں اپنی تاریخ کا نہیں پتہ۔ فتح کس نے کیا تھا؟ اس کا نام بھی تھا ابو عبیدہ۔ کیا نام تھا؟ ابو عبیدہ بن الجراح، نبی کا کمانڈر صحابی ابو عبیدہ۔ یہ وہی ابو عبیدہ ہے جب میدان احد میں میرے نبی کو لوہے کی سلاخیں لگی اور پیغمبر کریم کے رخسار مبارک میں زرہ کی کڑیاں گھس گئی، تو جی حضرت ابو عبیدہ آئے، وہ کڑیاں نکالنے کے لیے اس نے ہاتھ نہیں لگایا، اس نے دانتوں سے وہ کڑیاں نکالی، اور حضرت ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹ گئے، 2 دانت ٹوٹ گئے۔ تو وہ جو ہے نا جراح تھے، تو چک مار کے کڑیاں نکالی۔ یہ پیغمبر کے ساتھ محبت تھی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو دانت ٹوٹے تھے نا، تو جب ہنستے تھے تو وہ سارے دانتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ یہ وہی ابو عبیدہ بن جراح ہے، بیت المقدس کا فاتح فاروق اعظم کے زمانے میں، اور آج بھی غزہ میں جو غزہ کا ترجمان ہے وہ بھی ابو عبیدہ ہے۔ وہ بھی کون ہے؟ خدا کی قسم، سارے مولویوں کی تقریریں زندگی کی، اور ابو عبیدہ جو 10 منٹ عربی میں تقریر کرتا ہے، کفر کے چھکے چھڑا کے رکھ دیتے ہیں، لرزہ بردہ اردام ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی،
میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو علماء پر فرض ہے کہ سارے اتفاقی طور پر جہاد فلسطین کی فرضیت کا فتویٰ دینا چاہیے کہ نہیں؟ اونچے بولو، مولوی کتنے چھپ گئے ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ مفتی کہاں گئے؟ بڑے بڑے شیوخ الاسلام سال کے بعد اسلام آباد میں ایک کانفرنس کی، جہاد فرض ہو گیا، روٹی کھائی اور گھر گئے، گھر میں بیٹھے۔ تو تمام علماء امت سے گزارش ہے، اگر تم نبی کے سچے وارث ہو، اتفاقی طور پر فرضیت جہاد کا فتویٰ دو، میڈیا پر تحریراً اور تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہو کر جہاد فلسطین کا فتویٰ دیں اور اتفاقی طور پر دیں۔ اور نمبر 2، حکومت سے گزارش یہ ہے، یا خود غیرت کر لو، غیرت کی گولی کھا لو، اور اگر خود غیرت نہیں تو ہمارے نوجوانوں کو غزہ جانے کی اجازت دے دو، وسائل مہیا کر دو۔ نکلو گے غزہ کے لیے کہ نہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہو، نکلو گے؟ ایک ایک جوان جانے کے لیے تیار ہے۔ اور جذبہ جہاد سے جب نوجوان نکلتے ہیں نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ جذبہ جہاد اور وہ اس کی رونق، غزہ میں دنیا حیران ہے۔ 2 سال ہو گئے اور دنیا کا کوئی اسلحہ نہیں جو غزہ پہ استعمال نہ ہوا ہو، کوئی بم میزائل نہیں امریکہ یورپ کے جو وہاں استعمال نہ ہوئے ہوں۔ اسرائیل جیسے بدماش نے رات دن 2 سال تک آگ برسائی، اور جو ہی یہ گرد ختم ہوتی ہے، نیچے سے یہ اللہ کے فوجی پھر نکل آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ابو عبیدہ ایسا ہے تو وہ ابو عبیدہ کیسا ہوگا۔ اگر 14ویں صدی کے مجاہدین جذبہ جہاد میں اتنے مضبوط ہیں تو میرے نبی کے صحابہ کی کیا شان ہوگی؟ اسی سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم کے 2 پہلو ہیں۔ ایک، اسلام کی حقانیت یہ دنیا کے سامنے کھل کے آ رہی ہے، اور بے شمار لوگ، سینکڑوں لوگ ان جوانوں کی اس جرأت سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہمارے اسلامی تاریخ کا غزہ کے مجاہدین، یہ تشخص بھی ہے، یہ عزت بھی ہے، اور یہ محمدی تلوار کی طاقت بھی ہے۔ اسلام صرف استنجا سکھانے نہیں آیا، اسلام آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ یہ دین الاسلام یعلو ولا یعلیٰ، میرا بھائی اسلامی حکمران کچھ نہ کرے اللہ کی لعنت کا مصداق بنیں گے۔ کوئی ان کے لیے کرے نہ کرے، وہ کرے گا اپنا اس کا فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا تجھے اللہ کا لشکر ہے۔ اور میرا یقین اور ایمان ہے کہ حماس کے یہ مٹھی بھر نوجوان دنیا کی سپر طاقتوں پہ اللہ کے فضل اور نصرت سے غالب ہیں۔ اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کا اسلحہ ختم ہو گیا، امریکہ کا اسلحہ ختم ہو گیا، اور حماس کا اسلحہ ختم نہیں ہوا۔ وہ ڈپو کہاں تھے؟ ان کا تو کوئی اسلحہ نہیں ختم ہوا۔ یہ اللہ کی نصرت نہیں تو کیا ہے؟ پھر 2 سال سے کھانا بند، پینا بند، پانی بند، ہسپتالیں ختم، ڈاکٹر مار دیے گئے، ہسپتالیں اڑا دی گئی، مساجد نہیں، پانی کا انتظام بھی نہیں تے کھانے کا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے شیر میدان میں اسی طرح گرج رہے۔
تو یہ اسلام کا معجزہ ہے، یہ محمدی دعوت کا یہ معجزہ ہے، یہ محمدی دعوت کی حقانیت ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج کو اتارو، ایک ہفتہ پانی بند کر دو، ایک ہفتہ کھانا بند کر دو، اگر وہ بارکوں سے نکل گئی تو مجھے کہنا۔ اور یہ وہ محمدی شیر ہے، یہ محمد کی وہ فوج ہے، محمدی مشن کے امین ہے۔ 2 سال گزر گئے، آج تک نہ وہاں کوئی روٹی پہنچی، نہ پانی پہنچا، کوئی بھی نہیں پہنچا۔ اور وہ شیر کہتا کیا ہے؟ ابو عبیدہ تقریر میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے عرب کے حکمرانوں، امت العرب، اے عربیوں، انتم اموات، تم مردے ہو، انتم اموات، تم مردے ہو، تم زندہ نہیں۔ اور لا نستعین بالاموات، ہمارے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ مردوں سے مدد نہیں مانگنی، مردوں سے مدد نہیں مانگنی، ہم تم سے مدد نہیں مانگتے۔ لیکن اتنی غیرت تو کرو نا، جو مسلمان ادھر بھوکے عوام ہیں، ان تک روٹی تو پہنچا دو، ان تک پانی تو پہنچا دو۔ اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ اور کہتے ہیں ہم تم سے مدد مانگتے ہی نہیں۔ اور جملہ دیکھو، تم مردے ہو اور مردوں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو میرا بھائی، سب سے بڑی بات، چونکہ یہ لمبا جلسہ ہے نہیں، میں نے صرف چند باتیں عرض کرنی تھی کہ اس بیماری کو سمجھے، جو اجتماعی بیماری ہے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، نہ ایمان کا نور نصیب ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی معرفت اور محبت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور جب آدمی دنیا کی محبت سے خالی ہو کے اللہ کا سچا بندہ بن جائے گا، پھر اللہ کی محبت بھی آئے گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی آئے گی، اور پھر ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو دھوکے سے نکلنا چاہیے۔ نکلیں گے؟ اس کو سوچ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حق کے راستے پہ قائم رکھے، اور حق پہ استقامت دے، حق پہ موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔